پھر ہم چلتے چلتے ایک سرسبز و ہرے بھرے باغ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی بڑا درخت ہے اور اس کی جڑ میں ایک بزرگ اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں، اور درخت کے پاس ہی ایک شخص آگ سلگا رہا ہے۔ میرے ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا دیتے ہیں اور مجھے ایک بہت خوبصورت محل میں لے جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آج تم نے مجھے سیر تو کرا دی، مگر جو کچھ میں نے دیکھا ہے اس کے بارے میں مجھے اطلاع تو دے دو۔ ساتھی کہتے ہیں اچھا لو سنو۔ جس کی باتیں چیری جا رہی تھیں وہ جھوٹا شخص ہے۔ وہ جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دور دور تک پھیل جایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی برتاؤ ہوتا رہے گا، اور تنور میں جو ننگی عورتیں اور ننگے مرد آپ نے دیکھے وہ زناکار ہیں، اور جو شخص خون کی وادی میں دیکھا وہ سود خور ہے، اور جو بزرگ درخت کی جڑ میں بیٹھے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے پاس جو بچے ہیں وہ لوگوں کے بچے ہیں جو کہ وفات پا چکے ہیں، اور آگ سلگانے والے مالک دروغہ جہنم ہیں، اور پہلا گھر عام مسلمانوں کا ہے اور یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ ان دونوں ساتھیوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ دوسرے ساتھی میکائیل ہیں۔ یا رسول اللہ تھوڑا سر اٹھا کر اوپر دیکھیے۔ میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل جیسا ایک محل مجھے نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا آدم خانہ ہے، آرام خانہ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا تو مجھے اپنے گھر جانے دو۔ دونوں فرشتے کہنے لگے ابھی آپ کی عمر باقی ہے، آپ کی زندگی باقی ہے، عمر پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی عمر پوری ہو جاتی تو آپ اس گھر میں تشریف لے جاتے۔ یہ حدیث بخاری شریف سے ہے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عالم برزخ کا عذاب و ثواب ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب وہی کا درجہ رکھتے ہیں اور اصل کے مطابق ہوتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو قبر میں 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا، مگر وہ لگاتار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 1 کوڑے کا حکم دے دیا۔ پھر ان کی قبر جو تھی وہ آگ کا تنور بن گئی۔ پھر جب یہ عذاب ختم ہو گیا تو انہیں ہوش آیا تو پوچھا مجھے یہ سزا کس وجہ سے ملی؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور ایک دفعہ